ماہانہ زہرا بتاریخ 26 اکتوبر سن 1969 حضرت علامہ رشید ترابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے. سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے اور ظاہر الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، دن رات مصروف رہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو راستے ان کو ہم بتلاتے ہیں. جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، مسلسل ہماری خدمت کرنا چاہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو وہ گھبرائیں نہیں، راستے ہم بتلائیں، آگے بڑھنے کے طریقے ہم بتلائیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ یہ جان لیں کہ خدا احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ایک ایسی بلیغ آیت ہے، ایسا اہم ارشاد ہے کہ آپ سب کو اگر یہ آیت ازبر ہو جائے تو آپ اس سے بہت سے کام لے سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس دنیا
رنگ و بوئے حوادث میں، اس ہنگامہ خیز عالم کون و فساد میں لا مذہبیت کے پھیلتے ہوئے اقتدار کو جانتے ہوئے اور اکثریت کفر کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہوئے پھر بھی کوئی مرد خدا اگر امر حق کے لیے قیام کرے، تقریر میں، تحریر میں، نظمن، نثرن، منظوم، منصور، کسی طرح سے ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کا اندازہ آپ صرف ایک مثال سے لگا سکتے ہیں کہ جب عرب کے حاکم کے بیٹے نے اپنی ولی عہدی کے دوران میں طواف خانہ کعبہ کرنے کی کوشش میں ناکام ہو جانے کے بعد یہ دیکھا کہ کسی اور کے لیے تو عرب راستہ خود بخود بنا دیتے ہیں اور آنے والے حاجی اس طرح سے ہٹ جاتے ہیں جیسے دریا کی موجیں پھٹ جاتی ہیں، یہ کون ہے؟ تو اس وقت حاکم جابر کے سامنے کلمہ حق کو فرزدق نے بلند کیا۔ مثال میں دینا چاہتا ہوں صرف یہ کہ یہ تو آپ سن چکے کہ فرزدق نے تعارف کروایا، لیکن جو امر محفوظ کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد فرزدق کو گرفتار کر لیا گیا۔ معجز نمائی تھی کسی کی کہ رہائی ہوئی، اور رہائی کے بعد امام نے پوچھا کہ بادشاہ کے دربار سے تجھے کچھ صلہ ملتا تھا، انعام ملا کیا کرتا تھا، اور بتلا کہ تیرا سالانہ خرچ کیا ہے؟ اس نے کچھ رقم معین کی اور کہا فرزند رسول میرا خرچ ہے۔ خادم کو آواز دی اور کہا اس کے 40 سال کا خرچ دے۔ 40 سال کا۔ شیخ عباس قمی منتہی الاعمال میں لکھتے ہیں کہ 40ویں سال فرزدق مر گیا، 40 سال کا خرچ دیا صرف ایک قصیدے پر۔ یہ فعل معصوم ہے، یہ مرضی معصوم ہے، اور یہ حسن عمل معصوم ہے کہ جہاں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج یا آج کے بعد قیامت تک اگر کوئی ہماری اس طرح سے مدد کرے تو اس کی مدد میں دریغ نہ ہو، بلکہ اس کی اتنی ہمت افزائی کی جائے، اتنا اس کو قوی کیا جائے کہ ہمارے مقصد کو لے کر وہ آگے بڑھے۔ ایک مثال مختصر سی کہ یہ جہاد ہے، یہ جہاد راستے ہم بتلاتے ہیں، لَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
طریقے ہم بتلاتے ہیں، آگے بڑھو، راہ کو آسان کریں گے، سوچو، مضامین کے دریا بہہ جائیں گے، فکر کرو، شعور میں روشنی ہوگی، القائی کیفیت ہوگی، الہام ہوگا، آگے بڑھ کے تو دیکھو۔ یہ وعدہ الہی ہے، یہ وعدہ الہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرے، ہدایت راستوں کی اسی طرف سے ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سی آیت اور یاد رکھیے، سورہ تغابن 66واں سورہ ہے، من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہم سنبھالتے ہیں، اس کے دل کی خدا ہدایت کرتا ہے جو ایمان لائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایمان، جہاد، عمل صالح، سعی پیغام راہ حق میں کبھی کمزور نہیں، رائے گا نہیں، اس لیے کہ مدد باطن سے ہے۔ یہ پہلا جملہ تقریر کا۔ دوسرا امر قابل غور وہ یہ کہ الہام بے شکل عام کائنات میں ہے، خصوصاً انسان کے لیے الہام کی صورت عام پہ بحث کی گئی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ فجور و تقوی کو ہم نے بتلا دیا انسان کو، یہ الہام کی شکل عام۔ اور اگر راہ حق میں آگے بڑھنے والا کوئی مرضی الہی کے ساتھ ساتھ اللہ کے دوستوں کی مدد کی کوشش کرے تو راستے بتلائے جاتے ہیں الہام سے، القاء سے، اور اس وقت ایک نور، ایک تجلی، ایک فلیش، ایک آیت، ایک چمک فکر انسانی میں پیدا ہوتی ہے، اور اس سے انسان یہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ تو میرے بس کا کام نہیں تھا، یہ تو میرے بس کا کام نہیں تھا، لیکن ہوا کیسے، یہ مجھ سے یہ انجام کیسے پایا۔ بہت دن ہوئے، معلوم نہیں آپ کا حافظہ ساتھ دے گا یا نہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک واقعے کو عرض کیا تھا کہ حسین ابن علی کا مرثیہ کہتے ہوئے مقبل نے بند کے بعد بند کہے، کئی بند، اور ایک منزل پہ آ کے مقبل کی فکر نے یہ طے کیا کہ زمین نے ماتم کیا، آسمان نے ماتم کیا، تاروں نے ماتم کیا، چاند نے ماتم کیا، غم حسین میں ساری دنیا شریک رہی، ملک شریک رہے، جن شریک رہے، حجر، مطر، شجر، سبوں نے ماتم کیا، ساری کائنات کو وہ شامل کرتا چلا۔ شعر کے بعد شعر وہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ بھی شریک ہے غم حسین میں، یہ بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے، اور ایک مرتبہ دل نے مقبل کے یہ چاہا کہ ذات واجب کو بھی شریک کر۔ اور اس کے بعد یہ مشہور واقعہ ہے القاء کا، جہاں القاء ہوتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچ کے بے اختیار مقبل نے کہا کہ گرچہ بریست از ہم غم ذات ذوالجلال،
یعنی ساری کائنات میں حسین کا غم ہے، اور یہ جانتا ہوں کہ ذات ذوالجلال کے لیے غم نہیں ہے. یہ کہہ کے رکا، یہ کہہ کے رکا، گرچہ بریز از ہم غم ذات ذوالجلال. اور ایک القائی کیفیت پیدا ہوئی. مقبل کہتا ہے کسی نے آواز دی، مصرع لگا دے، او در دل است تو ہیچ دلے نیست بے ملال. او در دل است تو ہیچ دلے نیست بے ملال. گرچہ بریز از ہم غم ذات ذوالجلال. یہ القائی کیفیت ہے اس سعی پیہم کے بعد جس کو جہاد راہ حق کہتے ہیں، کہ ادھر سے مدد ملتی ہے اور راستہ ہم دکھلاتے ہیں. راستہ ہم دکھلاتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ہم سمجھائیں گے. بالکل اسی طرح امر حق میں علمی اعتبار سے آگے بڑھنے والے مسلسل مصروف ہوتے ہیں، اور کس طرح سے مدد ہوتی ہے ہم کو نہیں معلوم، مگر یہ کہ ہم نے اندازہ کیا کہ مدد کی جاتی ہے. علامہ مجلسی کی تصنیفات کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اس میں صرف ایک کتاب ہے، اس کی 25 جلدیں بہار. پھر اس کے علاوہ 100 کتابیں. تو ان کے سوانح نگار نے ان تمام تصانیف کے صفحات کو گننا شروع کیا، اور گننے کے بعد کہا کہ اگر مجلسی کی عمر 500 برس کی ہوتی تو شاید یہ لکھا جاتا، مگر 75 برس کی عمر سے بچپن نکال کر اور رات کے اوقات نکالنے کے بعد جو کچھ لکھا گیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مجلسی کا قلم نہیں لکھ رہا تھا، بلکہ کچھ اور طاقتیں بھی ساتھ ساتھ. علامہ ہلی کا ایک واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اہم کتاب مجھے میرے ایک دوست کے کتاب خانے میں نظر آئی، اور 700 صفحات پر مشتمل تھی. میں اس کتاب کا جویا تھا. اس زمانے میں کتابیں طبع نہیں ہوتی تھیں، لکھی جاتی تھیں. ہلی بیان کرتے ہیں کہ بے اختیار میری زبان سے نکلا، میں اس کتاب کو دیکھوں. اس نے کہا صرف ایک رات کے لیے، صرف ایک رات کے. ہلی کہتے ہیں کہ میں گھر پہنچا، میں یہ نہیں سوچا کہ رات میں کتنی ساعتیں ہوتی. میں نے بے اختیار اس کو نقل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میرا قلم تھک گیا، آنکھ بند ہو گئی. جب آنکھ کھلی تو کتاب پوری لکھی ہوئی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتا ہے، راستے ہم بتلاتے ہیں، راستے ہم بتلاتے ہیں. اے بد نصیب دیکھ، یہ ہے سعی مسلسل کا لازمی نتیجہ. اگر انسان یہ طے کر لے کہ اب امر حق میں آگے بڑھنا ہی ہے، تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ جس کے متعلق دنیا بعد میں حیران ہوتی ہے کہ یہ کہاں کیسے گیا، یہ لکھا کیسے گیا، یہ سوچا کیسے گیا، یہ فکر کیسے آئی. یہ ایک طویل بحث ہوگی
خصوصاً علماء کے تذکروں میں کہ علماء نے کتنی محنت کی اور کیا تائید الہی شامل حال رہی. چونکہ میں جہاد سے اس وقت جہاد بالسیف پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ علمی جد و جہد پر گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے وہ حضرات جو علم دوست ہیں ان کو معلوم ہے کہ طور پر برق ایک ہی مرتبہ چمکی تھی، مگر طور تخیل مجاہد پر ہر آن بجلیاں چمکتی ہیں اور ہر آن روشنی ہوتی ہے، اور اس روشنی کے ساتھ ساتھ وہ بے خطر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بڑی اہم ذمہ داری ہے جہاد کے سلسلے میں، علمی جہاد کے سلسلے میں ظالم کو پہچانوانا. بڑی اہم ذمہ داری ہے علمی جہاد کے سلسلے میں مظلوم کا تعارف. اب وہ نظم میں ہو، نثر میں ہو، تقریر میں ہو، تحریر میں ہو، اگر کوئی مفکر یہ طے کرے کہ ہم ظالم کو روشناس کریں گے، روشناس کروائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ. اور ایسے ہی موقع پر آپ نے اپنے شعراء کو دیکھا ہوگا یا اپنے مفکرین کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا راہیں اختیار کی، کن کن راہوں سے آگے بڑھے. غزل کی وادی تو کہا جاتا ہے اسی لیے ہے کہ محبوب سے باتیں ہوں، مگر جہاں روح حیات اور رخ حیات ایک ہی طرف ہوتا ہے، وہاں اس وادی میں بھی انسان اس طرح سے گامزن ہوتا ہے کہ جہاں شعر پکار کے کہے کہ کسی خاص طرف اشارہ ہے، کسی خاص طرف اشارہ ہے. اور یہیں ہمارے شعراء ممتاز نظر آتے ہیں. ظلم کو پہچانوانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک غزل گو شاعر کے لیے تو بڑی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی یوں کہہ کے اگر آگے بڑھ جائے کہ جانتا ہوں میرے گھر کو پھونک دے گا باغباں، جانتا ہوں میرے گھر کو پھونک دے گا باغباں، آشیاں کے پاس والے پھول رہ جائیں گے کیا؟ آشیاں کے پاس والے پھول، جس انداز سے پوچھا ہے ظالم سے کہ جلانا تو چاہتا ہے تو ایک گھر، مگر اس سے پورے باغ کی رونق چلی جائے گی. اور ہوا یہی، تاریخ نے یہی بتلایا کہ چاہا کہ ایک گھر جلے، مگر وہ گھر اللہ والوں کا گھر تھا. اس لیے دور تک
رکعت پھیل گئی اور باغ ہستی بے رونق نظر آنے لگا. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ غزل کہی جا رہی ہے مگر رخ حیات چونکہ ایک طرف ہے. اس لیے آدمی کو بار بار متوجہ کیا جاتا ہے راستہ یہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، راستے ہم بتلاتے ہیں، راستے ہم بتلاتے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ واقف ہیں کہ ظلم کی تاریخ اور اس کی وضاحت ایک اچھے مفکر کا کام رہا ہے. میں اپنی کسی تقریر کو دہرانا نہیں چاہتا. قرآن نے اسی شاعر کو اچھا مانا ہے سورہ شعراء میں جو مظلوم کی نصرت کرے. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، سورہ شعراء. اور نصرت کی ان کی جو مظلوم تھے. اور یہی منزل نصرت ہے کہ جہاں غزل کی راہ تو یہ سجھاتی ہے کہ ادھر جاؤ، مگر بوئے محبت یہ بتلاتی ہے کہ نہیں، مقصد کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے. آپ کو معلوم ہے جنت کی بو صدیوں کی راہ پر آئے گی، یہ حدیث ہے. مگر آرزو مرحوم نے خالص اردو میں ایک شعر کہا تھا، فرماتے تھے کھلنا کہیں چھپا بھی ہے چاہت کے پھول کا، کھلنا کہیں چھپا بھی ہے چاہت کے پھول کا، لی گھر میں سانس اور گلی تک مہک گئی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ محبت کی بو بھی بہت دور تک جاتی ہے. اور اسی بوئے محبت میں جب کوئی یہ کہے کہ ابھی باقی ہے پتوں پر جلے تنکوں کی تحریریں، یہ وہ تاریخ ہے بجلی گری تھی جب گلستاں پر. یہ آپ کا مرحوم شاعر ہے جس کو آپ آج اپنے فکر سے، اپنے عمل سے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں کہ ابھی باقی ہے پتوں پر جلے تنکوں کی تحریریں. بنی امیہ نہیں رہے، بنی عباس نہیں رہے، مگر گلشن اسلام میں یہ تحریریں اب بھی موجود ہیں، جلے ہوئے تنکوں کی تحریر. یہ وہ تاریخ ہے بجلی گری تھی جب گلستاں پر، ایک ایسے شاعر کے لیے کہ جس نے کسی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی، جس نے کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا، جس کے استاد کے متعلق خود اس کا یقین نہیں ہے کہ اس نے کس سے درس لیا، اس کی زبان سے اس شعر کا نکلنا یہی ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، راستے ہم بتلاتے ہیں. آپ نے دیکھا راستے ہم بتلاتے ہیں. تو مرثیہ، قطع، ربائی، کلام، غزل، ہر صنف سخن میں ہم نے یہی محسوس کیا کہ کوئی غیبی مدد شامل حال تھی. اور آپ بھی اگر کوشش کریں اور میرے اس پیغام کو محفوظ رکھیں
اور اپنے جد و جہد کے راستے کو معین کر لیں کہ یہ راہ حق میں رہے گا تو مدد سے آپ محروم نہیں رہیں گے. مدد آپ کے لیے ہے اور یقیناً ہے. کتنی جرأت کی ضرورت ہے, کتنی جرأت کی ضرورت ہے. لاکھوں انسانوں کے عمل کی توجیہ کرتے ہوئے کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں. کتنی جرأت کی ضرورت ہے. لوگ سب حج کو جاتے ہیں, اگر شاعر کوئی توجیہ کرے کیوں جاتے ہیں تو اس کے لیے بڑے جرأت کی ضرورت ہے, بڑی ہمت کی ضرورت ہے. حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. ہو جاتے ہیں, اگر شاعر کوئی توجیہ کرے کیوں جاتے ہیں تو اس کے لیے بڑے جرأت کی ضرورت ہے, بڑی ہمت کی ضرورت ہے. حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. آپ نے دیکھا یعنی لاکھوں انسانوں کے عمل کی ایک ایسی توجیہ جو اپنی مرضی کے مطابق ہو, اس توجیہ کے لیے کتنی جرأت کی ضرورت ہے, جبکہ وہ یہ جان رہے ہیں کہ ان کے سننے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو غالباً اس کو پسند نہیں کریں گے, مگر وہ سنوا رہا ہے کہ سنو. حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں. وجہ طواف تو دیکھیے, علت طواف تو دیکھیے. بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. کہنے کو شعر ہے, مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر نہیں ڈھونڈتے ہیں تو ڈھونڈنا چاہیے, کیونکہ وہاں سے بت تو نکلے مگر بت دلوں میں آ گئے, آستینوں میں آ گئے. اور اسی کو اقبال نے کہا تھا, شیخ ماں از برہمن کافر ترس, زن کے اورا سومنات اندر سرس. سومنات کو کہیں سے توڑا مگر شیخ نے اپنے سر میں رکھ لیا. یہ اقبال کی گفتگو ہے. اس نے بھی جرأت سے کہا تھا, اس نے بھی جرأت سے کہا تھا کوئی راضی ہو یا ناراض, مگر پوچھنے والا یہ کہتا ہے کہ جا تو رہے ہو طواف, مگر گرد پھر کے کس کو ڈھونڈ رہے ہو. بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. یہ اخلاقی جرأت, یہ ہمت ایک مظلوم کی نصرت ہی سے پیدا ہوتی ہے. اور گھبرانا نہیں, ہم مدد کریں, ہم مدد کریں. میں نے یہ چند لمحات آپ سے آج اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود اس لیے حاصل کیے تھے کہ ایصال ثواب کے سلسلے میں چند باتیں یاد رکھیں. سورہ شعراء کی ایک آیت تو آپ کو یاد ہے کہ فی کل واد یہیمون, ہر وادی میں شاعر جاتا ہے. یقولون ما لا یفعلون, وہ کہتے ہیں جو کر کے نہیں دکھاتے. الا الذین آمنوا, مگر ختمی مرتبت علیہ الصلاۃ نے نظم و نثر دونوں کی تعریف فرمایا, ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمہ. بیان میں جادو ہے, شعر میں حکمت.
دیکھیے یہ وہ کلام ہے جو قرآن سے ملتا جلتا ہے، بیان میں سحر ہے، شعر میں حکمت ہے، شعر میں حکمت ہے، خصوصاً وہ شعر جو جہاد بن جائے۔ تو اس لیے ذرا سا اس فرصت میں عنوان حکمت پہ غور کریں، عنوان حکمت پہ غور کریں، اس لیے کہ ایک علمی بحث ہے۔ فضائل کے اور فضائل نفسی کے 4 عناصر ہیں: حکمت، شجاعت، عفت، عدالت۔ ظاہر ہے کہ میں شجاعت، عفت، عدالت پہ گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف حکمت پہ کروں گا۔ حکمت کی 2 قسمیں، یا نظری ہے یا عملی ہے۔ حکمت نظری کے معنی یہ ہے کہ حقائق اشیاء کو جانے اور حسب حوصلہ خالق کو پہچانے، حکمت نظری۔ حکمت عملی یہ کہ فضائل نفسی میں کمال پیدا کرے، اپنے نفس کو فضیلتوں سے آشنا کرے اور اس میں ملکہ فضائل پیدا کرے۔ پھر ایک مرتبہ دوہرائیں، فضائل کے 4 عناصر ہیں: حکمت، شجاعت، عفت، عدالت۔ حکمت کے 2 عنصر ہیں، 2 طریقے ہیں، 2 راہیں ہیں، نظری، عملی۔ حکمت نظری وہ ہے کہ حقائق اشیاء کا علم ہو اور حسب حوصلہ خالق کو پہچانے۔ حکمت عملی وہ کہ فضائل نفسی سے آگاہ ہو۔ حصول حکمت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے: پہلی منزل ذکاء نفس، دوسری منزل جو حکمت کے لیے ضروری ہے حسن تعقل، تیسری منزل تحفظ، اور چوتھی منزل حکمت کے لیے جو لازمی سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ انسان کا قیام، انسان کا قیام یعنی وہ بے راہ نہ ہو، مستقل رہے۔ ذکاء نفس سے منشا یہ ہے کہ مقدمات سے نتائج کے استنباط کی طاقت پیدا ہو۔ حسن تعقل کے معنی یہ ہے کہ سہو و خطا سے بچے۔ تحفظ کے معنی یہ ہے کہ کیے ہوئے مشاہدات اور گزرے ہوئے تجربات ہمیشہ سامنے رہیں کہ جب چاہے مطالعہ کر سکے۔ اس کے بعد قیام کی صورت یہ ہے کہ ان تمام اجزاء مشاہدہ پہ نظر رہے کہ جہاں انسان ماضی کے تجربوں سے سبق لے اور اپنے فکر میں
اپنے تعقل میں، اپنے سوچنے کے طریقوں میں ایک نئی راہ پیدا کر سکے. یہ علماء نے حکمت کی یہ تعریف کی ہے. نعرہ تلوار. ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ شعر میں حکمت ہے، اور حکمت کی تعریف یہ کہ نظری ہو، عملی ہو، اس کے اتنے عناصر ہوں، اور ان سب کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے. آپ نے جگہ اتنی تعریفیں جو کی گئی، آپ کا وقت لیا گیا، آخر حکمت بغیر علم تو نہیں ہے. اور ارشاد ہوتا ہے کہ شعر میں حکمت ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جہاں شعر کہنے والا بظاہر کسی مدرسے کا تعلیم یافتہ نہ ہو اور پھر بھی حکمت آ جائے، تو کیا اس آیت کی تفسیر نہیں ہوئی کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا؟ یہی بتلانا چاہتا تھا کہ حکمت پہ غور کیجئے تو پتا چلے گا کوئی آسان بات نہیں ہے. میں نے تھوڑا سا وقت لیا. قرآن مجید میں یہ لفظ 19 مقام پر آیا ہے حکمت، اور ذات واجب نے اپنے آپ کو 97 مقام پہ کہا ہے حکیم، عزیز حکیم، علیم حکیم، حمید حکیم، علی حکیم. اپنے آپ کو حکیم کہو، حکمت ہوا. اور علیحدہ حکمت، صرف لفظ حکمت 19 مقام پر، 97 مقام پر اپنے آپ کو حکیم کہا. اور ختمی مرتبہ اپنے انداز وحی میں کہو کہ شعر میں حکمت بھی ہے، شعر میں حکمت بھی ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ صحیح معنی میں اگر مرضی رسول پر کوئی شعر کہا جائے، میں خاتمے پر پہنچ گیا، میری بحث ختم ہو گئی. اگر مرضی رسول پر کوئی شعر کہا جائے تو کتنا حکیمانہ ہوگا، کس قدر حکمت سے معمور ہوگا. جبکہ اس کو تمام فرق اسلامی نے لکھا ہے کہ ان من الشعر لحکمہ. ختم مرتبہ نے کہا کہ شعر میں حکمت بھی ہے. بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں، اشعار میں حکمت بھی ہے. اور حکمت کا یہ عالم ہے، بہت غور سے سنیے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو حکمت دیتے ہیں اس کو خیر کثیر دیتے ہیں. جس کو حکمت دیتے ہیں اس کو خیر کثیر دیتے ہیں. اور زیارت جامعہ کی اصطلاح میں خیر نام ہے محبت آل محمد. زیارت جامعہ میں خیر نام ہے محبت آل محمد کا. ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرہ ومعدنہ ومعواہ ومنتہا. اے آل محمد، اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو اس کی اصل، اس کا مبدا، اس کا ماوا، اس کا ملجا، اس کا منتہا، اس کا آغاز، اس کا انجام وہ تمہاری ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے اور اس کی نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار، ہم سوا خیر کے کچھ نہیں جانتے، ہم سوا خیر کے کچھ نہیں جانتے. جان رہے تھے کہ اس کے کیا حقوق تھے، جان رہے ہیں کہ اس نے کیا 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 ہے،
جان رہے ہیں کہ اس نے کتنے مظالم کیے، جان رہے ہیں کہ اس نے کتنی عبادتیں ترک کی، جان رہے ہیں کہ اس کے ذمے کس کس کا کیا حق ہے، مگر جب نماز جنازہ شروع ہوئی تو بے اختیار آپ اپنے معبود کے سامنے کھڑے ہو کر، اپنے معبود کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ مالک سوا خیر کے ہم نہیں جانتے. یعنی حقوق میں ذمہ داری ہوگی، نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، عبادت نہیں کی ہوگی، روزے نہیں رکھے ہوں گے، مگر مالک ہمارے ساتھ تھا، مجلسوں میں محبت کی راہوں میں ساتھ تھا، ماتم میں ساتھ تھا، درود میں ساتھ تھا، ہم نے اپنے ساتھ دیکھا ہے. اسی لیے نماز جنازہ میں آپ کے پاس یہ خاص دعا ہے کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہی منا، اور پروردگار تو ہم سے بہتر جانتا ہے. تو یہ وہ خیر ہے جو حکمت ہے. تقریر ختم ہوئی، جانے والے جا چکے، اور بھی رہتے تو پھر بھی مر جاتے. مرنا سب کو ہے، راہوں کو معین کرنا ہے، زندگی کو جہاد بنانا ہے، مدد الہی کو حاصل کرنا ہے. تو اس اعتبار سے ہم اس بات سے بڑے مطمئن ہیں کہ جو آدمی جا رہا ہے اپنے اثر چھوڑ رہا ہے، اپنے نشان چھوڑ رہا ہے. دیکھنے کو ایک فلاکت زدہ انسان جس کی زندگی اکثر فقر و فاقے میں بسر ہوئی، مگر آپ کو معلوم ہے اگر ایک شعر بھی معصوم کو پسند آ گیا ہو تو بقائے دوام کا تاج سر پر آتا ہے کہ لے تجھ کو باقی رکھتے ہیں. ایک شعر بھی اگر معصوم کو پسند آ جائے تو بقائے دوام کا تاج سر پر آتا. اور پھر معصوم نے تو بڑی ہمت افزائی کی. امام رضا کو دیوبند نے اپنا قصیدہ سنایا، مدارس و آیات والا، اور جب وہ اس شعر سے پہنچا وَآلُ زِيَادٍ فِي حُسُونٍ حَسِينَةٍ وَآلُ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْفَلَوَاتِ، کہ زیاد کی اولاد تو محفوظ قلعوں میں بیٹھے اور رسول کی اولاد دربدر ہو جائے تو دیوبند بیان کرتا امام پکار کے رو، امام پکار. آل زیاد وآل زیاد فی حسون حسینۃ وآل رسول اللہ فی الفلوات. زیاد کی اولاد تو محفوظ قلعوں میں رہے اور رسول کی اولاد بازاروں میں آ جائے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھ کے دیوبند نے کہا فرزند رسول اجازت دیجئے میں کسی اور کو پکاروں، اور یہ کہہ کے آواز دی افاطم و قومی یبنۃ الخیر فانضبی نجوم و سماوات بارض فلاتی. بی بی فاطمہ ذرا اب دیکھو آنکھ کے تارے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں. ذرا دیکھو تو آپ کی آنکھ کے تارے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں. افاطم و قومی یبنۃ الخیر فانضبی نجوم و سماوات بارض فلاتی. افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتی.
اور اس کے بعد بے اختیار دیوبند سے نہ رہا گیا، اس نے عرض کی مولا ہائے وہ غمزدہ ماں جس کے بچوں کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بن سکی، اور کہا وہ قبرن بکوفان واخری بطیبۃ واخری بفق لہا صلواتی. بی بی کسی کی قبر مدینے میں ہے، کسی کی قبر کوفے میں ہے، کچھ شہید مقام فق پر دفن ہے. وہ قبر ببغداد لنفس زکیہ تضمنها الرحمن بالغرفات. ایک غریب کی قبر بغداد میں بھی ہے جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. دیوبند بیان کرتا ہے میرا قصیدہ ختم ہو گیا، میں چپ ہو گیا تو امام نے روتے روتے سر کو بلند کر کے کہا دیوبند اس میں ایک اور شعر کا اضافہ کر لے. دیکھیے یہ مدد ہوتی ہے. عرض کیا مولا وہ کون سا شعر؟ ارشاد فرمایا وہ قبر بطوس یا لہا من مصیبت. ایک قبر خراسان میں بھی غریب کی بنے گی. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا محمد و آل محمد کا مرحوم کو جوار معصومین عطا. پروردگار ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے زندوں پر رحم فرما، ہم کو توفیق عطا کر کہ ہم پابند رہے غلامی آل محمد. تعجیل فرماؤ.